ایک اور صفت جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں عادت ہو کام کو انجام تک پہنچانے کی، یعنی انتہائی کوشش کر کے جو کام بھی ہم کریں اس کو انتہا تک پہنچا دیں، کامیاب انتہا تک، راستے میں روکے آئیں۔ ہمیں لوگ ہر قسم کا دکھ دیں کہ یہ کام نہیں کرنے دیں گے، یا ہماری آزمائش کے لیے آفات آسمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جائے، یا شیطان ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرے، یا ہمارا نفس امارہ ہمیں یہ کہے کہ کس کام میں تم لگے ہو، چند دن کی زندگی ہے عیش کرو۔ یہ بھی ایک شیطانی نفس امارہ کے ذریعے سے وسوسہ ہوتا ہے جو انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ ہو جائے، ہم میں یہ عادت ہو، ہماری یہ صفت ہو، ساری دنیا اسے جانے کہ آمدی وہ ہے جب کام شروع کرتے ہیں تو ختم نہیں، چھوڑتے نہیں جب تک کہ وہ کامیاب انجام تک نہ اسے پہنچا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس زندگی میں چھوٹے چھوٹے غیر اہم کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا، ہم نے ہر دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، ہم نے ہر شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنانا ہے۔ یہ کام آسان نہیں۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس بات کے عادی نہ ہوں کہ جو کام ہم شروع کریں اس کو انجام تک پہنچائیں، تو اتنا اہم کام میں ہم کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جس کی راہ میں ہزارہ بلکہ میں کہوں گا کہ بے شمار روکے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ آرام سے اسلام کو ساری دنیا میں غالب کر دیں۔ شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا، طاغوتی قوتیں آپ کو مٹھانے اور ناکام بنانے کے لیے ہر کوشش کریں گی، لیکن آپ کے اندر روح مجاہدہ ہونی چاہیے، صفت جہاد آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تلوار کا جہاد نہیں، ضرورت پڑے جان بھی دینی ہے، شرائط اگر پوری ہو تو تلوار یا ایٹم بم کا استعمال بھی ٹھیک ہے، لیکن روح یہ ہونی چاہیے جو اصل معنی کے لحاظ سے اور اسلام جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر احمدی کے اندر روح مجاہدہ، روح صفت جہاد ہونی چاہیے۔ جہاد کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے میں پوری طاقت کا خرچ کر دینا، یہ معنی ہے اس کے، اور اپنی طاقت کے مطابق استعداد کے مطابق پورا زور لگا دینا، یہ مجاہدہ ہے۔ تو جس کام کو بھی کریں، جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی ہے وہ ہم خرچ کر دیں، پھر اپنے خدا سے کہیں کہ اے خدا ہم نے ایک تو اس سے کیا تھا، اور وہ یہ کہ تیرے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم اپنی طاقت خرچ کر دیں گے، ہم نے اپنا ہاتھ پورا کر دیا۔ تو نے بھی ہم سے یہ یاد کیا تھا کہ جب تم اپنی استعداد کے مطابق اپنی ساری قوت کو خرچ کرو گے تو میں اپنے فضل سے تمہیں کامیاب کر دوں گا، تو اب تو اپنے ہاتھ کو پورا کر اور ہمیں کامیابی عطا کر۔ لیکن اگر ہم اپنے ہاتھ کو پورا نہ کریں اور ہمارے اندر روح مجاہدہ نہ ہو اور صفت جہاد نہ پائی جائے تو ہم کس منہ سے اپنے خدا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا ہم نے اپنے وعدہ پورا نہیں کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر دے؟ یہ غیر معقول بات ہے۔ تو ہمیں اپنا عہد بہرحال پورا کرنا ہے، ہمارے اندر اس مجاہدہ اور اس جہاد کی صفت ہونی چاہیے کہ جو کام کرنا ہے اس کو جہاں تک ہماری طاقت اور استعداد کا تعلق ہے انتہا تک پہنچا دینا، راستے میں نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرماتا ہے کہ الہی احکام کی تعمیل میں اپنی گردنیں جھکا دو، ارکعوا، اور
کمال ادب اور کمال نیستی اور تذلل اختیار کر کے عبادت میں لگ جاؤ. واسجدوا واعبدوا ربکم. اور وفعلوا الخیر، قرآن کریم کے بتائے ہوئے سارے ہی احکام پر عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا صرف عام معمولی کام نہیں کرنے، بلکہ آگے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. اس نے تمہیں امت مسلمہ بنا کے ایک برگزیدہ مقام عطا کیا. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تمہیں مجتبی بنایا ہے، برگزیدہ جماعت بنایا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو، ورنہ یہ بزرگی تم سے واپس لے لی جائے گی اور ایک اور قوم کھڑی کی جائے گی جو اسلام کو دنیا میں غالب کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان اپنا یاد دلایا اور پھر ایک یہ مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ جماعت قرار دیا تھا اور حقیقی معنی میں امت مسلمہ انہیں ٹھہرایا تھا. انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس پیار کے نتیجہ میں اس کی راہ میں اپنی ساری کوششوں اور طاقتوں کو خرچ کر دیا اور جہاد کا حق ادا کر دیا. پھر بعض لوگوں کی غفلت اور کوتاہیوں کے نتیجہ میں بات مراد امت مسلمہ شروع سے لے کے قیامت تک جو ہے اس میں سے بعض کا لفظ میں بول سکتا ہوں، ویسے تو نہیں. بہرحال انہوں نے اس انعام کو یاد نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ بنایا ہے اور اس اجتباء کے نتیجہ میں جو ذمہ واری ان پر عائد ہوتی ہے انہیں وہ ادا کرنی چاہیے. تو ان سے وہ بزرگی چھین لی گئی. پھر دیکھو کتنا تذلل کا زمانہ آیا. بعض دفعہ رونا آتا ہے اپنی تاریخ کو پڑھ کے کہ کوئی ایسی ذلت نہیں جو ہمارے تصور میں آ سکے اور جو مسلمان کو سہنی نہ پڑی. سب چھین گیا، دنیا کی نعمتیں بھی چھینی گئیں اور اخروی روحانی نعمتیں بھی چھین لی. اللہ تعالیٰ اب آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آسمان پر اسلام کے غلبہ کا فیصلہ کیا اور اس غلبہ کے لیے تمہیں اے جماعت احمدیہ ایک برگزیدہ مقام عطا کیا کہ تمہیں توفیق عطا ہوئی جماعت میں شامل ہونے. یہ بزرگی جو تمہیں دی گئی ہے یہ تم پر ایک فرض عائد کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم خدا اور اس کے دین کی راہ میں اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں اور اموال اور عزتوں کو خرچ کر دو. بس جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ کرو تاکہ تمہاری یہ بزرگی قائم رہے. اس وقت تین چیزوں کے خلاف جہاد کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے. ایک تو دجالی فتنہ شرک اور دوسرے دہریت کا فتنہ ہے، اور ہر دو فتنے اسلام پر حملہ آور ہیں اور ہر دو طاقتوں کے پاس اس قدر مادی سامان ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کی بشارت اگر ہمیں نہ ہو تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی عیسائیوں کو جو اس وقت پیسے اور زور سے شرک پھیلا رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس وہ طاقت نہ ہمارے پاس وہ پیسہ، اتنا پیسہ. پھر دہریت ہے کہ کمیونزم اشتراکیت جو ہے اس نے دہریت کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے انکار کا علم بلند کیا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم زمین سے خدا کے نام اور آسمانوں سے خدا کے وجود کو ختم کر دیں. اس کے مقابلہ میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے یہ بشارت دی گئی ہے کہ بے شک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کے نام کو دنیا سے مٹا دیں گے
لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ روس میں احمدی اتنی کثرت سے پھیل جائیں گے جتنی کثرت سے دریا کے کنارے پہ ریت کے ذرے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کشف کے لیے یہ نظارہ دکھایا گیا اور اس طرح ہمیں ایک بشارت دی۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدگی دی ہے، برگزیدہ بنایا ہے، تمہیں عزت دی ہے کہ تم روس کو خدا کے لیے فتح کرو گے۔ اگر اس وعدہ اور بشارت کے ہوتے ہوئے ہم جہاد نہ کریں تو ہمارے حق میں کیسے وعدہ پورا ہو؟ اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی طاقت کو جو اس وقت ایک قسم کا خدا سے بغاوت اختیار کر رہی ہے صرف دنیوی طاقت کے بل ہوتے پر، ان کو خدا کے لیے جیتنا اور ان کو خدا کے آستانہ پر واپس لے کے آنا کوئی معمولی کام نہیں، اور جو یہ کام کرے گا اس کی بڑی عزت ہے، دنیاوی معیار کے مطابق بھی بڑی عزت ہے اس کی۔ اتنا بڑا انعام اور فخر کا سامان تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم جہاد کا حق ادا نہیں کرو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ہم نے شرک کے خلاف، ہم نے دہریت کے خلاف اپنا پورا زور لگانا ہے۔ ہمارے اندر روح مجاہدہ ہر وقت زندہ رہنی چاہیے۔ یہ وہ قومیں نہیں جن سے ہم شکست کھا جائیں یا شکست کا خیال بھی ہمارے دماغوں میں آئے، اس لیے نہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنا سب کچھ اس کے راہ میں قربان کر دیں۔ یعنی جو چیز میرے پاس نہیں ہو وہ تو میں قربان کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن اگر میری جیب میں 100 روپیہ ہے اور میں یہ نیت کروں کہ یہ 100 روپیہ میں خدا کو دے دوں گا تو اس کی طاقت ہے مجھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہی مانگا ہے جو میرے پاس ہے، زیادہ نہیں مانگا کہ میں کہوں کہ میں یہ کیسے کام کر سکوں گا۔ خدا تعالیٰ نے یہ کہا جتنا تمہارے پاس ہے، مال ہو یا طاقت ہو یا عقل ہو یا سمجھ ہو یا علم ہو یا عقل ہو یا ذہانت ہو یا وقت ہو، تو سارے تم خدا کی راہ میں خرچ کر دو، جہاد کا حق ادا کر دو، کامیابی میں تمہیں دے دوں گا۔ چاہے تمہارے اموال، چاہے تمہارا اقتدار ان قوموں کے مقابلے میں صفر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جو کچھ بھی تمہارا ہے وہ تم مجھے دے دو گے تو میں کامیابی تمہیں دے دوں گا اور دنیا میں ثابت کروں گا کہ تم ہی میرے مجتبی بندے ہو، تمہیں میں نے برگزیدہ بنایا ہے، تمہیں ایک برگزیدہ جماعت بنایا۔ شیطانی وسوسوں کا محاذ ہے دوسرا جس کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، یورپ کا فلسفہ اور یورپ کا تمدن، ہر دو شیطانی وسوسے پیدا کرتے ہیں مسلمان کے دل میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ان کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میدان ہے جو ہمارے آبا نے، بڑوں نے بھی جہاد کی بھی میں نے کیے ہیں کہ شیطان کے خلاف جو جنگ کی جاتی ہے وہ بھی مجاہدہ ہوتا ہے، تو یہ ایک محاذ ہمارے لیے قائم ہے۔ پہلوں نے بھی اسے محسوس کیا اور وہاں حملہ آور ہوئے اور کامیاب ہوئے، اور ہم نے بھی اس محاذ پہ حملہ کرنا اور کامیاب ہونا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حسین معاشرہ عطا کیا ہے کہ اس سے زیادہ حسین معاشرہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو مغربی معاشرے ہیں ہم ان سے کیسے متاثر ہوں۔ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی بتایا، ہیمبرگ میں ایک احمدی جرمن کی بیوی اسلام کی طرف ذرا متوجہ نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے خام کی بات نہیں سنتی، وہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا، میں نے انہیں کہا کچھ باتیں میں نے اپنے غالباً تقریر میں بیان کی، بعد میں جب اسے ملا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بڑی لمبی لڑائی عورت نے اپنے حقوق کو لینے کے لیے لڑی، صدیاں بلکہ کہنا چاہیے شاید 150 سال کی یہ لڑائی ہے جو لڑی گئی ہے۔ اس میں مرد بھی عورتوں کے ساتھ شامل ہوئے اور ساری دنیا کے محاذ پر ایک ہنگامہ برپا ہوا کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور صدیوں یہ جنگ لڑی جاتی رہی۔ اتنے لمبے عرصہ کی جدوجہد کے بعد تم اپنے جو حقوق حاصل کر سکی ہو اس سے زیادہ حقوق اسلام تمہیں قرآن کریم میں دیتا ہے۔
اس لیے تم اپنے فائدے کے لیے قرآن کی طرف متوجہ ہو، تمہیں پتہ لگے کہ قرآن نے تمہارے کیا حقوق مقرر کیے تاکہ تم اپنے خامے سے ان حقوق کا مطالبہ کر سکو۔ تو انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ کچھ اب سننے لگ گئی ہے، تو یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ میرے خامن پر میرا کیا حق ہے جو میں اسے مانگوں۔ اس قدر حسین، ایک میں نے مثال دی ہے ایک ہی چھوٹی سی، اس قدر حسین معاشرے کے بعد ہم ان کی نقل کیوں کریں جو اندر سے کھوکھلے ہوئے ہیں اس وقت؟ اگر آپ آج لندن کے بازاروں میں اس گند کا مشاہدہ کریں جو ہر پھرنے والے کو وہاں نظر آتا ہے، تو اس کے بعد آپ ایک لحظہ کے لیے بھی ان کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کی یعنی ان کے کاموں کو، ہم کسی کے دشمن نہیں آدمی کے، ان کے کاموں، ان کے افعال، ان کے اخلاق کو اچھا سمجھتے ہوئے کبھی ان کی نقل نہ کریں۔ تو شیطان کے وسوسوں اور شیطانی دباؤ کے محاذ پر ہم نے مجاہدہ کرنا ہے اور انتہائی اپنی اس کوشش کو اپنی انتہا تک پہنچانا ہے۔ تیسرا محاذ ہے نفس امارہ کا، کہ دوسرے کی آدمی نقل نہیں کرتا، لیکن خود انسان کا نفس اس کو بری باتوں یا غفلتوں یا کوتاہیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ایک محاذ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیدار رکھنے کے لیے ہمارے اندر ہی ایک اندرونی جنگ، سول وار کا نقشہ کھینچ دیا تاکہ ہم کسی کو سوئیں نہ، اس وقت تک کہ شیطان ہمارا مسلمان ہو جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک عظیم جنگ لڑی جاتی ہے اور لڑی جانی چاہیے۔ تو یہ تین محاذ ہیں جن پہ ہم نے کامیاب مجاہدہ کرنا ہے، شرک اور دہریت کے خلاف، غلط قسم کے اثرات کے خلاف، اور نفس امارہ کی خواہشات کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی بزرگی عطا کی ہے، تمہارے اوپر یہ فرض میں عائد کرتا ہوں کہ اب تم اگر اس بزرگی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو جہاد کا حق ادا کر دو، اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچاؤ۔ تو یہ صفت اور خصلت جماعت احمدیہ میں نمایاں طور پر پیدا ہونی چاہیے اور اسے قائم رکھنا چاہیے۔ اگلی نسل میں بھی اس کو پیدا کرنا چاہیے اور ان کو غافل نہیں ہونے دینا چاہیے۔